قبل اس کے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اسی آیت کریمہ سے انشاءاللہ مختصر سے وقت میں یہ ثابت کر کے جاؤں گا کہ میرے پاک نبی کا میلاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ سے شروع ہے۔ صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا اور مل جانے پر خوشی کا اظہار کرنا، جلوس نکالنا، انشاءاللہ اس کو بھی احادیث سے ثابت کریں گے۔ اہل سنت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت کروں گا کہ یہ جائز ہے، اور یہ بھی عرض کروں گا کہ میرے پاک نبی کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے، 9 کا قول مجہول ہے۔ یہ بھی ثابت کروں گا کہ میرے پاک نبی کی وفات 12 کو نہیں ہے، 2 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول، اصح قول کے مطابق 2 ربیع الاول شریف ہے۔ سامعین عزیز بتا، یہ تو ہر شخص جانتا ہے، میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب اس کائنات میں آمد ہوئی، 12 ربیع الاول کا دن تھا، سوموار کا دن تھا، 571 عیسوی تھی جب حضور اس کائنات میں تشریف لائے۔ سوال کرنے والے نے سوال کر دیا، جب آپ کے اور میرے آقا اس کائنات میں آئے تو اس وقت کیا تھا؟ اس وقت کیا تھا؟ جواب دینے والے نے جواب دیا، جب آپ کے اور میرے نبی اس کائنات میں آئے اس وقت نہ دن تھا نہ رات تھی، نہ دن تھا نہ رات تھی۔ سوال کرنے والے نے پھر سوال کر دیا، عجیب منطق ہے، وقت 2 ہی ہوا کرتے ہیں، یا دن ہوتا ہے یا رات ہوتی ہے، آپ کہتے ہو نہ دن تھا نہ رات تھی، پھر وقت کیا تھا؟ جواب دینے والے نے جواب دیا کہ رات کی تاریکیاں ختم ہو رہی تھی، صبح کی روشنی آ رہی تھی، اللہ کا رسول اس کائنات میں آتا ہے۔ رات کی تاریکیاں ختم ہو رہی تھی اور صبح کی روشنی آ رہی تھی، اللہ کا رسول اس کائنات میں تشریف لاتا ہے۔ یعنی اس وقت نہ دن ہوتا ہے نہ رات، وہ کون سا وقت ہے؟ صبح صادق، صبح وقت بھی سچا ہے، رب نے بتایا کہ آنے والا بھی سچا ہے۔ سوال کرنے والے نے پھر سوال کر دیا، مانا اس وقت نہ دن تھا نہ رات تھی، یوں بھی تو ہو سکتا تھا اللہ کے رسول دن کو پیدا ہو جاتے یا رات کو پیدا ہو جاتے، اس میں کیا حکمت تھی کہ رات ختم ہو رہی تھی اور دن آ رہا تھا؟ جواب دینے والے نے جواب دیا، اگر حضور کی ولادت دن کو ہوتی تو دن رات کو کہتا کہ اے رات، میں تجھ سے افضل ہوں کہ اللہ کا رسول میرے وقت میں آیا ہے۔ اگر رات کو میرے آقا کی آمد ہوتی تو رات دن پہ ناز کرتی کہ اے دن، میں تجھ سے افضل ہوں، رسول اللہ میرے وقت میں آئے ہیں۔ اللہ نے دن اور رات کو جھگڑے سے بچانے کے لیے میرے پاک نبی کا میلاد کا حصہ، اس کی برکت رات کو بھی نصیب ہوئی اور دن کو بھی نصیب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ سوال کرنے والے نے سوال کر دیا، مانا اس وقت نہ دن تھا نہ رات تھی، یوں بھی تو ہو سکتا تھا اللہ کے رسول مغرب کے وقت آ جاتے، جب مغرب کی اذان ہوتی ہے، دن ختم ہو رہا ہوتا ہے، رات آ رہی ہوتی ہے، اس وقت نہ دن ہوتا ہے نہ رات ہوتی ہے، جبکہ حضور جب کائنات میں آئے تو رات ختم ہو رہی تھی اور دن آ رہا تھا۔ جواب دینے والے نے جواب دیا، جب رات ختم ہوتی ہے تو دن آتا ہے، روشنی آتی ہے، اور جب دن ختم ہوتا ہے تو رات آتی ہے۔ رات اندھیرے کا پیغام لے کر آتی ہے، اللہ کے رسول اندھیرا نہیں روشنی لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور لے کر آئے ہیں، کیونکہ جب رات ختم ہوتی ہے تو دن آتا ہے، تو حضور روشنی کا پیغام لے کر آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت لے کر آئے۔ سوال کرنے والے نے پھر سوال کر دیا، مانا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ربیع الاول شریف میں ہوئی، یوں بھی تو ہو سکتا تھا کہ آقا رمضان میں پیدا ہو جاتے، ذی الحجہ میں پیدا ہو جاتے، سفر کے مہینہ میں، اور بے شمار مہینے تھے، افضل مہینے ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، اس میں ہو جاتے، ذی-القعدہ میں ہو جاتے، ربیع الاول میں کیا حکمت ٹھہری؟ جواب دینے والے نے جواب دیا کہ ربیع کا معنی بہار، اول کا معنی پہلا، تو ربیع الاول کا معنی یہ ٹھہرا پہلی بہار۔ اگر حضور محرم کو پیدا ہوتے تو لوگ کہتے نبی کو محرم کی وجہ سے فضیلت ملی، اگر حضور رمضان میں پیدا ہوتے تو لوگ کہتے کہ نبی کو رمضان کی وجہ سے، محرم کی وجہ سے، ذی الحجہ کی وجہ سے فضیلت ملی۔ اللہ نے ربیع الاول میں پیدا فرما کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ اگر رمضان کو فضیلت ملی ہے، محرم کو ملی ہے، ذی الحجہ کو ملی ہے، تو ربیع الاول کائنات میں پہلی بہار آمنہ کے لال کے آنے سے ہوئی ہے۔ ربیع الاول، اللہ اکبر، یا علی یا غوثیہ، مرحبا مرحبا مرحبا۔ ربیع الاول پہلی بہار، ربیع الاول پہلی بہار۔ رب نے بتایا حضرت آدم علیہ السلام اس کائنات میں تھے، دنیا کا گلشن آباد تھا مگر بہار نہ تھی۔ نوح نجی اللہ، دنیا کا گلشن آباد تھا مگر اس میں بہار نہ تھی۔ جناب آدم صفی اللہ کے بعد، نوح نجی اللہ کے بعد، عیسیٰ نور اللہ تک 1,24,000 وقت چھوڑا ہے۔ انبیاء اپنے اپنے وقت میں آتے رہے، دنیا کا گلشن آباد تھا مگر بہار نہ تھی۔ ربیع الاول رب نے بتایا دنیا والوں اگر اس کائنات میں پہلی بہار آئی ہے تو وہ آمنہ کے لال کے آنے سے آئی ہے۔ ربیع الاول پہلی بہار۔ سوال کرنے والے نے سوال کر دیا جب حضور کی ولادت ہوئی سوموار کا دن تھا، 12 ربیع الاول کا دن تھا، یوں بھی تو ہو سکتا تھا حضور 13 ربیع الاول کو پیدا ہو جاتے، 2 ربیع الاول میرے نبی کی وفات ہے ایسا قول کے مطابق، جمہور کا قول ہے حضور 2 کو پیدا ہو جاتے، 8 ربیع الاول کو پیدا ہو جاتے، 12 ربیع الاول میں کیا حکمت ٹھہری؟ جواب دینے والے نے جواب دیا اللہ نے اس نبی کو جو کلمہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ نے اس کی پہلی جز یعنی جز اول لا الہ الا اللہ کے لفظ 12 رکھے ہیں، اور جز ثانی محمد الرسول اللہ کے بھی لفظ 12 رکھے ہیں، اور اپنے حبیب کی ولادت کا دن بھی 12 ربیع الاول رکھا ہے۔ اختلاف ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اختلاف ختم ہو گیا، جھگڑا ختم ہو گیا کہ ان چکروں میں نہ پڑنا کہ حضور کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ آپ نے پفلنڈ میں پڑھا ہے کہ لوگ چھپاتے ہیں نا کہ حضور کی ولادت 9 کو ہے، جنہوں نے سنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا، جنہوں نے یہ سنا ہے کہ حضور کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہے۔ بھائی جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے کچھ لوگ پفلنڈ چھپاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، 12 کو نبی کی وفات ہے۔ دونوں باتیں غلط ہیں، نہ 12 کو میرے نبی کی وفات ہے نہ 9 کو میرے نبی کی ولادت ہے۔ سنیے حوالے، یہ ساؤنڈ والا شاید کیسٹ ریکارڈ کر رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو آپ موبائل اٹھائیں، آواز کو کیچ کیجئے، رضوی کے حوالے لیجئے۔ میرے پاک نبی کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ کتاب کا نام البدایہ والنہایہ ہے، جلد اس کی 2 ہے، صفحہ نمبر 260 ہے۔ علامہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، چھاپا بیروت ہے۔ مشہور و معروف قول یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ کتاب کا نام مدارج النبوت ہے، جلد 2 ہے۔ چھاپا سواد اعظم نکالے تو صفحہ 23 بنتا ہے، چھاپا لکھنؤ نکالے تو صفحہ 14 ہے۔ شاخ محقق